محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو محفل سکون پاورڈ بائی جے ڈاٹ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پچھلی ایپیسوڈ میں اور بھی بہت اچھے طریقے سے مفتی صاحب نے بتایا کہ ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے، دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے بعد اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب بہت لوگوں نے اس چیز کو سراہا ہے کہ ہم ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے انشاءاللہ موبائل کو پرے کر کے کوشش کریں گے کہ اس رمضان کی برکت سے اب ذکر کی تھوڑی سی عادت بنائیں تاکہ وہ ہمارے بچوں کے اندر بھی انڈلج ہو۔ اور ذکر سے کتنی پرابلمز دور ہوتی ہیں، استغفار جیسے آپ نے کہا، اللہ اولاد دے گا جو بے اولاد ہیں، رزق میں برکت ڈالے گا، گناہوں کو معاف کرتا ہے، نہریں عطا کرتا ہے، اور کتنی آپ نے فضیلت بتائی۔ تو انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب ایک سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہیں ایز آلویز، اور انشاءاللہ فرینڈ سائٹ پہ ہیں، لوگ بہت انشاءاللہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بس اس پروگرام کے توسل سے ہمارے قبول کریں نیکیاں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کلام الہی سے ہمارا آغاز ہوتا ہے پروگرام کا، تو انشاءاللہ یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ سب سے گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ سنا کریں، جب بھی قرآن سنا کریں انشاءاللہ اللہ اس کا نور عطا کرے گا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ الحمدللہ، جب بھی سنو قرآن کو، کئی دفعہ یقین مانیے گا، کئی میرے دوست کہتے ہیں کہ یہ اوبویسلی وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں ہم سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کئی دفعہ نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی مگر اس کے میننگ ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، وہ خود ہی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے جب قرآن کو ادب سے سنتے ہیں، کیونکہ یہ میں نے کہا نا یہ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ۔ صاحب یہ جو قرآن کی آیت پڑھی گئی ہے، آج کل یہ حسد کا جو ٹرینڈ اور یہ بیماری ہے، یہ ون آف دا ویری ویری بیڈ ڈیزیز ان آر سوسائٹی، ایون سم ٹائم ہم بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ یہ حسد کیسے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انسان جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے، اسی طرح حسد سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور انسان کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، جو سکون ہے، وہ ایسے جل جاتا ہے جیسے لکڑیاں آگ میں جل جاتی ہیں۔ از دیٹ کریکٹ؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو یہ ہم اپنی سوسائٹی میں حسد سے کیسے بن سکیں؟ میں آخر میں جاتے ہوئے مجھے ایک دفعہ کسی نے بات بتائی، کیونکہ ہماری فیلڈ میں بہت ہے مفتی صاحب، کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اپس اینڈ ڈاؤن چلتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کے کئی کھلاڑی ہوتے ہیں وہ ہم سے اچھے نہیں ہوتے مگر اللہ ان کو زیادہ دے دیتا ہے، ان کے نصیب ہے، ان کے نصیب ہے۔ تو ایک دفعہ ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اکثر یہ نا ہمارے کرکٹرز آپس میں یہ مذاکرہ کرتے ہیں، تو وہ شخص آ کے، وہ بدو تھا، کوئی شجرہ نصب نہیں تھا اس کا، کوئی اتنا پہچان نہیں تھی، غریب آدمی تھا، کچھ جیب میں نہیں تھا، ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھا، تو حضور کو آ کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہوں، لوگ میری عزت کریں، واٹ شوڈ آئی ڈو؟ سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہوں، لوگ میری عزت کریں، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اگر تم ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو اور لوگ تمہاری عزت کریں، لوگوں کی چیزوں کے اوپر سے اپنی نظر کو اٹھا لو۔ دا مفہوم ہے جس کا کہ جو تمہارا ہے، جو کسی کا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے۔ تو جب تم لوگوں کی چیزوں پہ خوش ہوگے تو تم سے وہ محبت کریں گے، تمہیں عزت دیں گے۔ تو حسد اس معاشرے سے کیسے نکلے، ہماری گھروں سے، اس رمضان کی برکت سے، ہمارے بچوں سے، ہم سب سے دور نکلے، تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کا اور شکر ادا کریں، کیونکہ حسد سے جب کرتا ہے بندہ تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی بند کر دیتا ہے۔ سو بال ان یور کورٹ مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جو سورہ فلق پڑھی گئی ہے اور اس کے اندر پناہ مانگی گئی ہے کہ حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے، یعنی اسٹارٹ بیہیونگ جیلسی۔ حسد آپ نے جیسے خود بیان کیا، تو ہم نے شروع میں رمضان میں، آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا پہلا پروگرام تھا تو ہم نے ایک بات کی تھی کہ رمضان بنیادی طور پہ اپنی تربیت کا مہینہ، اسپریچول گرومنگ کا مہینہ ہے۔ تو ون آف دی chronic spiritual disease is jealousy. ون آف دا کرونک۔ اور حسد کسے کہتے ہیں؟ جی، حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرنا، یو اسٹارٹ وشنگ کہ اس سے نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، آئی ڈونٹ کیئر، اس سے ضائع ہو جانی چاہیے، یہ خوش نہ رہے، یہ نہ ہو، اس کو نہ ملے، اللہ، اس سے ضائع ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ، کتنی خطرناک چیز ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. فرمایا یہ بنیادی طور پہ حاسد، حدیث میں آتا ہے، اپنی آگ میں خود جل جاتا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اور کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کمپلین موڈ میں لے جاتا ہے. کس سے کمپلین کرتا ہے؟ اللہ میاں سے. انہوں کا جیسے منو نہیں ہوتی تھے. ہوئے 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 ہوئے. تو یہ اسٹارٹ کمپلیننگ ود اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ اکبر. منعم حقیقی سے کمپلین کرنا شروع ہو جاتا استغفر ہے، اللہ. جس نے سب نعمتیں دی ہوئی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور جو موجود ہے اس کی طرف نگاہ نہیں جاتی. جو نعمتیں آپ کے پاس جو موجود ہیں اور جو نہیں ہے اس میں کوڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. اب آپ ایک اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر ہی خود ایک جنگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، اسٹریس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو اب یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ تو بہت ساری اسپریچول ڈیزیز کی جو تھیراپی ہے نا، جو علاج ہے جی، وہ شکر ہے. اللہ اکبر. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کریں. واٹ اللہ آلریڈی ہیو گیون ٹو یو، ہیز گیون ٹو یو پلنٹی باؤنٹیز، ابنڈنٹ باؤنٹیز یو ہیو اٹ، جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے دی ہیں، بلا کسی استحقاق کے دی ہوئی ہے نعمت. اللہ اکبر. اور پھر ان کے دوسری چیز کیا ہے؟ آ جائے، آئے گا، خیال آئے گا دیکھ تو فوراً اپنے ذہن کو کنورٹ کرے. کیا کرے؟ کہ یا اللہ تو نے اسے اچھی نعمت دی ہے، اسے یہ صلاحیت دی ہے، اسے یہ اسکلز دی ہیں، یا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما، اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے. ناؤ یو ہیو اے ڈفرنٹ گروتھ مائنڈ سیٹ. اب آپ ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ میں آ گئے. اب آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے. اب آپ کے نیورونز پازیٹیولی بہیو کر رہے ہیں بیکاز یو اسٹارٹ اپریشیٹنگ ہم and asking from Allah subhanahu wa ta'ala, not from him. That اللہ آپ نے اس کو دیا نا، یہ بھی دے دے. تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اللہ. اب آپ نے مانگنا شروع کر دیا اس میں. لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ آگے چلے گی. دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا اسپریچول ڈیزیز، اسپریچول ڈیزیز بانجھ نہیں ہوتی. اچھا. بدگمانی اگر کیری آن کرو گے تو یہ غیبت میں کنورٹ ہو جائے گی. غیبت کیری آن کرو گے تو جیلسی میں کنورٹ ہو جائے گا. جیلسی کیری آن کرو گے نا تو یہ کینہ میں کنورٹ ہو جائے گی. مور کرونک. کینہ کہتے ہیں کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہونا، کسی کی معاف کرے، استغفر خوشی کو دیکھ کر دل بجھ جانا. دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچے لیکن طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کو نقصان پہنچا سکے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے 15 شعبان ہو، شب قدر ہو، جن لوگوں کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں ہے نا، شرک کرنے والا توبہ نہ کرے اس رات میں بھی دعا قبول نہیں، ماں باپ کا نافرمان توبہ نہ کرے اس رات میں بھی دعا قبول نہیں، رشتے ناطے توڑنے والا توبہ نہ کرے اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہے، مسلمان کے لیے کینہ ہو دل میں توبہ نہ کرے اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہے، شراب پینے والا توبہ نہ کرے اس رات میں بھی. اللہ سے دیکھیں یو آر فائٹنگ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. دیکھو اللہ کے دربار میں آؤ نا تو سب میں سے وہ کیا ہو، کیا غلطی ہو گئی ہے، بس اللہ معاف کر دے. ڈونٹ ٹرائی ٹو جسٹیفائی، ڈونٹ ٹرائی ٹو جسٹیفائی. میرے استاد کہا کرتے تھے، میرے شیخ، کہ وین یو اسٹارٹ گیونگ جسٹیفیکیشنز نا تو توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. نہیں مول صاحب تو پتہ ہی نہیں یار، ساڈا مسئلہ کی ہے یار، بڑے رولے اتنے دی یار، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے یار، یہ نہیں ڈونٹ ٹرائی جسٹیفائی، کہہ رہے ہیں اللہ غلطی ہوئی. اور کینہ خطرناک چیز ہے جب یہ کنورٹ ہو جاتی ہے. میرے شیخ کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا کینسر ہے. تو میں نے کہا اس کے سمٹمز کیا ہے؟ کہنے لگے سمٹمز ہیں یہ کسی کی خوشی کو سن کر دل بجھ جانا، مجمع میں اس کی تعریف ہونے لگے تو فوراً ٹاپک موڑ دینا، اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو خوش ہو گئے، خوشی آئی تو بجھ گئے، دل یہ چاہ رہا ہے. اب دیز آل دا سمٹمز. تو میں نے کہا کیا کریں؟ کہنے لگے کینسر ہے، علاج کیمو ہے. میں نے کہا کیمو وہ کیا ہے؟ کہنے لگے مجمع میں بیٹھ کے اس کی تعریف کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کو ہدیہ بھیجو، اس کو سلام کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رکھنا پڑتا ہے، مشکل ترین کام ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی رمضان میں صرف اور صرف چھت کے جالے نہیں اتارنے،
الماریاں صاف نہیں کرنی، گھر کی اور چیزیں نہیں صاف کرنی، اس دل کی صفائی کرنی ہے. بھوکا پیاسا نہیں رہنا، بھوکا پیاسا رہنا مقصود نہیں ہے، حسد کے جالے ختم کرنا ضروری ہے. اللہ اکبر، اللہ. آپ سوچیں نا کس درجے نجس ہے یہ. کینہ میں اگر چینج ہو جائے کہ اللہ پہلے آسمان پہ ہیں، سب کی دعائیں، اس رات بھی دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، یا اللہ. تو کوئی نجس اس قسم کا کوئی پرابلم ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں رمضان ہے، وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز لاسٹ عشرہ. دیکھیں دس از مائی ہمبل ریکویسٹ کہ اگر ہم نے اس پہ توبہ نہیں کی اور ہم نے اس کو اپنے آپ معافی نہیں مانگی اور ہم نے یہ صفائی نہیں کی، یہ کلینزنگ نہیں کی، تو پھر آخری عشرے کی دعاؤں کو، بھائی یہ رمضان گزر گیا تو پھر تو اس کی طرف ذہن بھی نہیں جائے گا. آدمی کو کوشش کرنی ہے روحانی ان بیماریوں کا علاج. رمضان مہینہ ہے اس بات کا، تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں، شکر کریں. اور دوسری چیز یہ ہے خاص طور پہ اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ اس کو دور فرما دے مجھ سے. اور دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع ہو جائیں گے. میرے شیخ کہا کرتے تھے یہ ہو نہیں سکتا کہ تم کسی کی غیبت کرو اس کی نفرت تمہارے دل میں نہ آئے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ تم کسی کے لیے دعا کرو اس کی محبت تمہارے دل میں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. سو دا اٹامک ہیبٹ آف دا ڈے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کرونک ہمیں لگ رہا ہے کہ دیر از اے فگر ان آور لائف جس کو سن کے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں ہم، تو بھائی شروع کر دیں دس تھراپی کو. اسٹارٹ، نیور ٹو لیٹ، لیٹس اسٹارٹ اٹ. اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو، اور اللہ سے کمپلین موڈ سے نکل کے گریٹیٹیوڈ موڈ میں آ جاؤ. سبحان اللہ، دس از کالڈ رمضان. سبحان اللہ. زبردست طریقے سے مفتی صاحب نے بات کو سبمٹ کیا ہے کہ کتنی خوبصورت طریقے سے بات کی ہے مفتی صاحب نے کہ یہ اتنی بڑی بیماری. اور میں بتاؤں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف، اف آئی ریویو مائی سیلف، اور میں ڈیپتھ میں جاؤں نا، کتنی دفعہ یہ میں کرتا ہوں گا. اللہ مجھے معاف کرے. اور اس کا حل ہے گیو اپ نہیں کرنا، کیونکہ اس کا حل سیدھا ہے، اس شخص کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دو، اس کی خوشی میں خوش ہو جاؤ. مفتی صاحب ایک بات ہے جاتے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کئی دفعہ ہماری فطرت میں ہے، ایسی چیز کے اندر آ جاتا ہے. یو نو وائی سم ٹائم اٹ کمز نیچرلی. جب جن کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جب وہ ترقی کرتا ہے تو یو فیل ایز اے ہیومن یو فیل ڈاؤن. مجھے یہ لگتا ہے جو مفتی صاحب نے فرمایا ہے، مجھے یہ لگتا ہے مورل آف دا اسٹوری میں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے وسوسہ آ گیا دل میں، وہ تو آگے ترقی کر رہا ہے. از دیٹ کریکٹ مفتی صاحب جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ خوش ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو جو تمہارے پاس ہے، یہی تمہارا بہترین حل ہے. از دیٹ کریکٹ؟ یس. اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا تھا اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. خیالات کا آنا کوئی پرابلم نہیں ہے، انٹینشنلی اس کو لے کر آنا یہ خطرناک ہے. اس کے پروسیس کو یاد رکھنا کہ جو مجھ سے آپ کریں فوراً کو، یا اللہ تیرا شکر، مجھے تو نے اتنا کچھ دیا، مجھے معاف کر دے. اور گیو اپ کرنا اللہ کو پسند ہے. بہت اچھا اللہ کو لگتا ہے جو آدمی غلطی کر کے معافی مانگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟ تم معافی مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، تمہارا اللہ تمہیں معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا، ایز لانگ ایز یو گو بیک ٹو اللہ. بہت اس میں بہت مجھے سیکھنے کو ملا، انشاءاللہ سب کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ بلیس پاکستان، اللہ پاکستان کو امن کا، سکون کا، اسلام کا گہوارہ بنائے. Once again, inshallah, looking forward to catch up with you in next episode.